اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین اکرام، حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام علم اور عالم کی ایک اور علمی نشست میں آپ کا میزبان آغا رضا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی آپ کی خدمت میں شوال مکرم کے ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ موضوع یقیناً آپ نے سنا ہوا ہے، مورخ نے اس موضوع کے حوالے سے بہت کچھ لکھا اور کیا خوب لکھا، شعراء کرام نے اپنی طبع آزمائی کی اور یقیناً خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہے۔ ہم آج ذکر کرنے لگے ہیں فتح جنگ احد کی۔ موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج جس شخصیت کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت کلام دیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پی ٹی وی کی بالکل ابتدائی مجالس میں عصر عاشور کی جو پہلی اور آخری مجلس پڑھنے کا جو صحرا ہے وہ قبلہ کے ہی سر ہے۔ میری مراد ہے خطیب اعلیٰ ناشر کربلا حضرت علامہ آل احمد بلگرامی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسی طبیعت ہے آپ مولا کی؟ کے کرم ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آباد رہیں۔ جیسا کہ میں اپنے ناظرین سے بات کرتے ہوئے بتا رہا تھا انہیں کہ آج فتح جنگ احد کا یہ دن ہے اور اسی کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا دن تھا، وہ آج ہم نے اپنا موضوع سخن بھی قرار دیا ہے۔ ہم سوالات سے شروعات کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارے سننے والے تمام ہیں، دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں، ان کی معلومات میں جہاں تھوڑی بہت کمی ہے وہ انشاءاللہ آج ان سوالات کی مد میں انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ جنگ احد جو یقیناً ایک بہت بڑی جنگ تھی، اس کی اصل میں وجوہات کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آغا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے اور حیدر ٹی وی کے تمام اسٹاف کے لیے، ان کے ذمہ داران کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ماشاءاللہ الہی آمین۔ جو وہ فروغ ازا اور فروغ پیغام آل محمد کے لیے کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت اہم موضوع کو آج چنا ہے۔ یہ جنگ جو ہے وہ اس نے تاریخ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں اس جنگ کی وجہ سے منعقد ہوئیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام دین امن ہے، اور اسلام میں جنگ جو ہے وہ کبھی بھی پسندیدہ نہیں بے رہی شک ہے، بے شک۔ اور یہ صرف اسلام اس وقت جنگ کی اجازت دیتا ہے کہ جب جان، مال، عزت، آبرو پر بات آ جائے اور مظلوم کا حق لینے کے لیے جنگ ناگزیر ہو جائے، واہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کے نزدیک، خصوصاً ہمارے یہاں فقہ جعفری میں، کوئی بھی جنگ اسی وقت دین اور شریعت کی جنگ کہلائے گی جب کہ وہ حجت خدا کے زیر نگرانی اور ان کی قیادت میں ہو۔ بے شک بے اگر شک۔ حجت کے زیر نگرانی نہیں ہے تو وہ جنگ، اگر دفاعی جنگ نہیں ہے تو وہ پھر جنگ نہیں کہلائے گی۔ اب آپ نے اس کی وجوہات، علل و اسباب کی بات کی، تو جنگ احد کا سبب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مختصراً جنگ بدر کو دیکھنا ہوگا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جتنی بھی بعد میں جنگیں ہوئیں ان سب کا سبب جو ہے وہ جنگ بدر تھی۔ مسلمان جب تک کافروں کے شکنجہ ظلم میں رہے، وہ کافر جتنا بھی ان پر ظلم کر سکتے تھے کرتے رہے، اور کافروں کا خیال تھا، مکے کے کفار قریش کا خیال تھا کہ ہم اس ظلم اور زیادتی کے ذریعے جو یہ پیغام اسلام کا پھیل رہا ہے اس کو دبا لیں گے۔ ہجرت جو ہے وہ ایک ایسا دروازہ ثابت ہوئی کہ جس نے اسلام کے لیے ایک نئی راہ کھولی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مکے سے اور مدینہ ہجرت چلی گئی، رسول نے بھی ہجرت کی، اور وہاں جا کے گو کہ معاشی طور پہ ان کے حالات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن دوسرے اعتبار سے انہیں بڑا سکون ملا۔ رسول نے وہاں جا کے مسجد نبوی بھی قائم کی، یہودیوں کے ساتھ امن معاہدہ کیا، اور اسلام کے لیے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے، مختلف وفود رسول سے ملنے آئے، اور اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ عرب کے قریش کے سرداروں کو یہ بات بہت بری لگی۔ ایک تو یہ ان کی کہ یہ
یہ وہاں جا کے اتنے پرسکون ہو کر رہ رہے ہیں، پھر ان کا اسلام کا میسج اور رسول کا میسج بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یک بار بھرپور طاقت کے ساتھ مدینے پہ حملہ کیا جائے اور اسلام کو معاذ اللہ نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ظاہر ہے کسی بھی جنگ کے لیے معاشی ضرورت بھی ہوتی ہے، جی تو جی ایک جو ہے تجارتی قافلہ ترتیب دیا گیا جو ابو سفیان کی نگرانی میں گیا، اور یہ وہ قافلہ تھا، یعنی آپ مسلمانوں سے نفرت کا عالم دیکھیں کہ مکے کی ایک ایک عورت نے، اگر اس کے پاس ایک بالی بھی ہے نا، تو وہ بھی اس نے اس تجارتی قافلے میں انویسٹ کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جتنی بھی منافع ہوگا وہ اس جنگ پر لگایا جائے گا۔ یہ قافلہ لے کے ابو سفیان چلا گیا، مگر ابو جہل کی نادانی اور عجلت کے سبب کہ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ واپسی پر مسلمان اسے لوٹ لیں گے، جی وہ ایک لشکر لے کر اور مدینے کی طرف چل دیا۔ اچھا، ان کے کافروں کے ذہنوں میں بھی یہ نہیں تھا کہ مسلمان اس طاقت میں ہوں گے، وہ تو ان کو بالکل حقارت سے دیکھتے تھے جی کہ ہم جائیں گے اور جا کے جیسے مل یا میٹ کر کے مدینے کو اور چلے آئیں گے، تو 1000 کا لشکر لے کے گئے۔ تو بنیادی طور پہ جب وہ وہاں گئے تو رسول 313 افراد کے ساتھ آئے، وہ جنگ ہوئی۔ اب کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت زیادہ لگے گا، اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیغ کے اور ذوالفقار کے جوہر نے اس جنگ میں جو ہے اس جنگ کا پاسا پلٹا، اور شبلی نعمانی کو یہ سیرت النبی میں کہنا پڑا کہ جنگ بدر کا ہیرو جو ہے وہ علی ہے۔ 70 کفار مارے گئے، اور ان 70 کفار میں سے آدھے سے زیادہ مولا علی کی تلوار سے مارے گئے۔ بلکہ علامہ نقن صاحب بڑے خوبصورت جملہ فرمایا کرتے ہیں اس موقع پر کہ 70 مارے گئے، 70 میں آدھوں کو علی نے مارا اور آدھوں کو پورے مسلمانوں کی فوج اور جو ملائکہ کی فوج آئی تھی انہوں نے مل کر مارا۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ کفار قریش کے لیے جو اپنے تکبر میں اور غرور میں بہت زیادہ تھے، ان کے لیے ان کی عزت کی بات آ گئی کہ یہ مسلمان جو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس جنگ میں جو ہے بڑے بڑے سرداران عرب جو ہے وہ مارے گئے، خصوصاً بنو امیہ خاندان کے بہت بڑے نامی گرامی لوگ مارے گئے، عتبہ، شیبہ، ولید جو کہ ہندہ کے باپ بھائی اور چچا تھا، خود ابو سفیان کے اپنے بیٹے مارے گئے، ابو جہل جو اس وقت لیڈ کر رہا تھا وہ مارا گیا، اور ان میں سے اکثر کو جو ہے وہ مولا علی نے مارا۔ یہ جنگ بدر کا جو زخم ہے یہ کفار عرب ہمیشہ چاٹتے رہے، اور یہی یعنی بنو امیہ کے جو دل پر یہ جو زخم لگا تھا، اسی کا اظہار یزید نے تخت پر بیٹھ کر کیا تھا کہ اگر بدر کے جو مرے ہوئے تھے وہ موجود ہوتے تو آج مجھے شاباشی دیتے کہ یزید تم نے ہمارا بہتر انتقام لیا۔ بنو امیہ کے دل پر یہ ایک زخم بن کے لگا۔ تو یہ جنگ احد کا بنیادی سبب وہ زخم تھا جو حضرت علی کی تلوار سے کفار عرب اور خصوصاً بنو امیہ کے اوپر لگا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی حاصل یہ ہوا کہ جنگ بدر کا یہ بدلہ لیا گیا تھا کہ جو مولا کائنات نے ان کے جتنے بھی بڑے بڑے سرما جنگ بدر میں مارے تھے، یہ جنگ احد اسی کا پیش خیمہ تھا۔ کفار مشرکین انہوں نے یہ بدلہ لینے کے لیے تمام حکمت عملی جنگ احد کے صورت میں ہمارے سامنے یہ آج ہے، ہم اس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا قبلہ، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دونوں فریقین میں لیڈر تو آپ نے بتا دیا، ایک طرف سفیان اور ایک طرف مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ رسول خدا نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تھا تو ایسی کیا حکمت عملی تھی جو رسول خدا نے اس وقت وہاں پر مرتب کی تھی، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے؟ جی ہاں، یہ جنگ احد، جنگ بدر کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قافلہ جس پہ سب انویسٹمنٹ کی گئی تھی اور جس کے پیسوں کو لگنا تھا وہ قافلہ آیا ہی نہیں تھا، اور ابو جہل کی جلد بازی میں یہ جنگ بدر ہو گئی۔ اس کے بعد یہ قافلہ آیا۔ جب جنگ بدر سے یہ لوگ لوٹے ہیں تو ابو سفیان نے پہلا تو کام یہ کیا کہ اب لیڈرشپ ابو سفیان کے پاس آ گئی ہے، ابو جہل مارا گیا ہے۔ اس نے سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ کوئی روئے گا نہیں۔ وہ اس لیے کیا کہ لوگوں کے اندر انتقام کا جذبہ پھوٹتا رہے اور جو ہے وہ انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہو پائے،
اس کے علاوہ اس نے مختلف قبائل کی طرف شعراء اور خطبہ کو جو اپنے شاعری میں اور اپنی تقاریروں میں لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہتے، خاص طور پہ ہندا ابو سفیان کی جو بیوی تھی اس کا کردار کہ وہ عورتوں کو مسلسل جو ہے وہ مائل کرتی رہتی تھی کہ وہ اپنے مردوں کو انتقام کی طرف آمادہ کریں۔ اس کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ وہ جو قافلہ واپس آ گیا تھا اس کا سارا جو منافع ہے وہ بانٹا نہ جائے، بلکہ وہ سب کے سب اس جنگ پہ لگائے جائے۔ جنگ احد میں تو بھرپور تیاری کے ساتھ یعنی بھرپور رقم لگائی، پھر تقریباً 3000 جو ہے مختلف تعداد ہے، مگر جو درمیانی تعداد وہ یہی ہے کہ 3000 افراد لے کر یہ ابو سفیان مکے سے چلا۔ اس جنگ کی خاص خصوصیت ہے جس سے ہم کو کافروں کی مینٹلٹی بھی سامنے آئے گی۔ ایک تو یہ کہ اس جنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یہاں اس جنگ میں صرف مرد نہیں آئے، بلکہ یہ عرب کے یعنی قریش کے جتنے سردار تھے اور جن کے لوگ مارے گئے تھے ان کی عورتوں کو بھی لے کر آئے، اور یہ خاص طور پہ اس کی بیوی ہندا جو ہے اسے لیڈ کر رہی تھی۔ ابو جہل کی بہن آئی تھی اس کے اندر، اور دوسرے جو عتبہ کی اور شیبہ کی ان کے گھر کی عورتیں آئی تھیں، اور خاص طور پہ سب سے آگے جو ہے یہ ہندا جو تھی یہ موجود تھی، کیونکہ اس کا بھائی اور بیٹا مارا گیا تھا اور اس کے خاندان کے بہت سے لوگ مارے گئے، تو یہ لائے۔ اور دوسری خصوصیت اس جنگ کی یہ ہے کہ اس میں یہ اپنے خداؤں کو بھی ساتھ لے کر آئے، یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ خدا ہماری وہاں رہ کر مدد کریں گے، تو ان کے لات، منات، حبل اور عزا، یہ 3 بڑے خدا تھے، جن میں لات، منات اور حبل جو ہے وہ دیوتا تھے، اور عزا جو ہے وہ دیوی تھا۔ تو کیونکہ عورتیں بھی لائے تھا تو پھر یہ اس جنگ کی قیادت جس نے جو ہے وہ دیوی سے کروائی، اور جناب وہ عزا کو لے کر آیا، بڑے فخر سے کہہ رہا نعرہ لگاتا آیا، العزا لنا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں، جس کا جواب مولا علی نے دیا تھا بیچ میدان میں کھڑے ہو کے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس کوئی اللہ نہیں۔ تو یہ اس کی خصوصیت تھی، اور یہ بھرپور تیاری کے ساتھ، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ روزانہ یہ 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کرتے تھے جب راستے میں ٹھہرتے تھے کھانے کے لیے، اور اس طرح یہ اس تیاری کے ساتھ آئے۔ سرکار کو علم ہوا، ایسے تو سرکار کو ظاہر ہے علم الہی سے ان کو سب کچھ کا پتہ ہے، دوسری طرف حضرت عباس جو رسول کے چچا تھے وہ بھی مسلسل خط و کتابت کے ذریعے انہیں بتا رہے تھے، تو رسول نے مسلمانوں کو تیار کیا، اور 1000 افراد کا لشکر لے کے، اور یعنی ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں اتنا پیسہ لگا ہے اور ہر شخص مسلح ہے، اتنے مسلح تھے، میں آپ کو اس کی مثال دوں، اتنے مسلح تھے اور اتنا زیادہ لباس جنگ پہنے ہوئے تھے کہ جب مسلمان پہاڑوں پہ چڑھے ہیں، بھاگے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے لیے پہاڑ پہ بھی نہیں چڑھ سکتے تھے، اتنے زیادہ یہ بھاری بھرکم ہو رہے تھے۔ دوسری طرف رسول 1000 لے کر آئے تھے، ان میں بھی سب سوار نہیں تھے، سب کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، کچھ اپنے طور سے ہی نیزے بنا کر گھر سے بنا کر اور لے آئے تھے، تو یہ 1000 کا دستہ رسول لے کر چلے۔ جب رسول لے کر چلے تو ایک مقام پہ عبداللہ ابن ابی سلول جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے، وہ اپنے 700 بندے، اپنے 300 بندے، معاف کیجیے گا 300 بندے لے کر یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ میرا مشورہ تو مانا ہی نہیں چاہتا، تو میں اس میں شرکت نہیں کروں گا، تو وہ واپس چلا گیا۔ تو وہ 300 منافقین چلے گئے، پھر بھی کچھ منافقین بچ گئے تھے جنہوں نے جنگ سے فرار کر کے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر جو ہے وہ اپنی نفاق کا اظہار کیا۔ کیا کہنے ہیں۔ اچھا قبلہ، یقیناً آپ بتا رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہ جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنگ احد یہ کس جگہ پر ہوئی تھی؟ یہ کون سا مقام تھا؟ یہ رسول خدا نے اسی مقام کا کیوں انتخاب کیا تھا؟ یہ سوال آپ کا بالکل بہت اچھا ہے، اور سب بچوں کو ہمارے ان باتوں کو بھی سمجھ چاہیے کہ جنگ بدر کس جگہ پہ ہوئی، جنگ احد کس جگہ پر ہوئی۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں حج پر یا عمرے پر تو احد کا مقام دیکھتے ہیں، اب تو خیر کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ احد رسول جب مدینے سے نکلے اور مدینے سے باہر آئے تو یہ مقام تھا احد، جو 3 طرف سے جو پہاڑوں کے ساتھ گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف جو ہے اس کے باغات تھے، اور وہ باغات اتنے گھنے تھے کہ اس کے اندر سے اگر کافر گھوم کر آ کر اور حملہ کرتے تو باری باری سب قتل کیے جا سکتے تھے، وہ کھلی جگہ نہیں تھی۔ تو رسول نے پیچھے اپنے پہاڑ رکھا، آگے میدان تھا، تو
تو ایک یہ کہ اس سے یہ ہوا کہ پیچھے کا جو خطرہ ہے، یہ احد جو ہے وہ مدینہ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، ٹھیک تو پیچھے پہاڑ رکھا۔ البتہ ان پہاڑوں کے درمیان ایک اتران کی جگہ ایسی تھی کہ جہاں ایک درہ سا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے تو یہ خطرہ ضرور تھا کہ پیچھے سے کوئی حملہ اس درے کے ذریعے نہ کر دے۔ تو وہاں تقریباً 50 تیر اندازوں کو رسول نے کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم جیتیں ہاریں جیئیں مریں، تم کوئی بھی حال دیکھو، تم نے یہاں سے نہیں اترنا، تمہارا ایک کام ہے کہ اس درے کو کوئی پار نہ کرے اور بس یہاں کھڑے رہنا ہے گا۔ تو یہ رسول نے حکمت عملی اس کی اختیار سبحان کی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ رسالت آپ کے یقیناً حکمت عملی ہے، پروردگار کی طرح غیب کا علم رکھتے ہیں۔ مولا کائنات نے اس جنگ میں بھی حصہ لیا تھا، ہم ایک سوال کرنے لگے کہ مولا کائنات کا اس جنگ میں کیا کردار رہا تھا؟ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں جہاں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، وہ جنگ جیتی ہی گئی ہے بے شک مولا علی کے زور بازو بے پر، شک بے شک، اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ دشمنان علی نے اسے جتنا چھپانا چاہا اتنا زیادہ یہ ابھر کر واہ واہ، سامنے بے آیا شک ہے۔ بے شک، جنگ بدر کا میں نے آپ کو بتایا کہ شبلی جیسے متعصب مورخ کو بھی یہ ماننا پڑا کہ جنگ بدر کا ہیرو علی ہے، گو کہ اس نے جو ہے وہ اپنی سیرت النبی میں مولا کی جو جنگ تھی اور ان کے جو فضائل تھے وہ بیان نہیں کیے اس طرح، مگر آخر میں تسلیم یہی کیا کہ اس کا ہیرو علی ہے۔ سبحان اللہ، جنگ احد میں جب کافر سامنے آئے تو مسلمانوں کو ایک سب سے بڑی جو ڈھال تھی ان کے پیچھے پہاڑ تھا، جی تو بس ان کا کام یہ تھا کہ ان کافروں کو بھگائیں، آگے بھگائیں۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے حملہ کیا، مسلمان 700 رہ گئے تھے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا، ادھر 3000 تھے، انہیں بھگائیں، اور اس حد تک بھگایا اور کہ پہلے یعنی آپ سمجھیں اس کو ہم پہلا جو اس کا ہاف تھا یا پہلا سیکشن جو تھا اس جنگ کا، اس میں کافروں کو شکست ہوئی اور یہ ہڑبڑا کے پاکے اس طرح بھاگے کہ وہ ہندہ جو بجا کر کہا رہی تھی نحنو بنات التاریخ، اس کے بعد کے جتنے اشعار میں پڑھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اتنے بیہودہ اس کے القاب تھے، کہ نحنو بنات التاریخ کر کے بجا رہی تھی، تو ایک صحابی اس کے پیچھے گیا اور یہ بھی اپنا سارا ڈھول چھوڑ چھاڑ کے اور پہاڑ پر چڑھ گئے، اس طرح کافر جو ہے وہ بھاگ گیا اور میدان خالی ہو گیا تھا۔ مگر خالد بن ولید کو نے وہ مقام دیکھ لیا تھا درے کا جہاں سے پشت سے حملہ کیا جا سکتا تھا، یہ پیچھے جا کے، یہ جنگ میں شامل ہی نہیں ہوا، یہ اپنے سپاہی لے کر پیچھے جا کے چھپ گیا تھا۔ اب جب یہ میدان خالی ہوا تو مسلمانوں نے حسب ذوق جو ہے وہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے، اور کوئی کچھ لوٹ رہا تھا، کوئی کچھ لوٹ رہا تھا، کوئی کچھ لوٹ رہا تھا۔ تو یہ جو درے پر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھتے رہ جائیں گے، اور میدان صاف ہو جائے گا تو گھر جا کے کیا لے کر راشن لے کر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن جبیر جو کہ ان کے سردار جی جنہوں وہاں کیا، انہوں نے بار بار منع کیا کہ تم وہاں کہ رسول نے کہا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہٹنا، اور رسول نے یقین دہانی کرائی تھی کہ تمہارا حق تم کو لازماً ملے گا، مگر وہ ان کی بات نہیں سنی، اور 10 رہ گئے وہاں پر، باقی 40 کے 40 نیچے آ گئے۔ جہاں وہاں 10 رہ گئے تو وہ خالد بن ولید کے لیے بہت آسان وقت تھا، اس نے ان 10 کو ساتھ جنگ کی، قتل کیا۔ اب مسلمان مال غنیمت، یعنی اب ہم اس منظر کو آپ تصور میں دیکھیں، مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں اس طرح مشغول تھے کہ انہیں یہ بھی ہوش نہیں کہ نہ دائیں کو کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ سارے جھپٹے ہوئے تھے، ایک ذرے کو 2 آدمی پکڑے کھینچ رہے تھے ادھر، کہ اتنے میں پیچھے سے اس نے لشکر لے کے حملہ بولا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور ان کی پیٹھ پر تلواریں برسنے لگی، اور اس طرح بدحواس ہوئے کہ مسلمان یہ دیکھے بغیر کہ سامنے والا مسلمان ہے، کافر ہے، تلوار مارنے لگے، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ہے حذیفہ، ان کے والد جو کہ مسلمان تھے، ان کو مسلمانوں نے مار ڈالا، یعنی بدحواسی میں وہ چیختے رہے کہ بھائی یہ میرا باپ ہے، اس کو نہ مارو، ان کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر مسلمان وہاں سے جو بھاگے، قرآن نے بھی اس کا بتایا ہے، اور ایک بزرگوار نے تو جمعے کے خطبے میں اپنے جب جنگ بدر کا ذکر آیا تو انہوں نے اپنے بھی بھاگنے کا ذکر کیا کہ ہم پہاڑ پہ اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے کہ پہاڑی بکرے۔ یہ مثال کا مطلب یہ کہ جب پہاڑی بکرا شکار سے بچتا ہے نا تو اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، وہ بس کسی طرح بھاگ رہا ہوتا ہے، تو کہا ہم لوگ
اس طرح بھاگ رہے تھے، اور یہ حالت ہو گئی تھی. یہ سب باتیں سمجھنی بہت ضروری ہیں کہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ کچھ مسلمان آپس میں بیٹھ کے یہ کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم عبداللہ ابن ابی سلول جو منافق ہے اس کے پاس پیغام بھیجے کہ ہمارا ابو سفیان سے پیکٹ کرا دے، مصالحت کرا دے، اور ہم واپس کی طرف اچھا آ جاتے قبلہ، ہیں. یہ جو بات تھی، یہ جو بات ہوئی تھی، میرا خیال ہے یہ میں نے بھی اس میں پڑھا ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ جب یہ حملہ ہوا اچانک، تو کسی نے یہ نا پکار کے لوگوں میں نا شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ رسول خدا نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ منادی دی گئی تھی، یا آپس میں یہ فیصلہ کیا جانے لگا کہ اب تو رسول خدا رہے نہیں. ہاں، جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمان بدحواس ہو گئے اور وہ آپس میں آنے لگے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں اور جو لشکر کافروں کا بھاگ گیا تھا وہ بھی واپس پلٹ کر آ گیا، تو پھر مسلمان بھاگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے، پیچھے ایک نشیب تھا، تو وہ ان کے پیر پھسلا، وہ اس نشیب کے اندر جا گرے. جیسے ہی گرے تو ایک آواز گونجی. اب دونوں طرح کی روایت ہے کہ ایک کافر نے کہا کہ محمد قتل ہو گئے، ہے شیطان نے آواز لگائی قد قتل محمد قتل ہو گئے. تو اس کے بعد حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا. اب وہاں پہ یہ سوال ہوا کہ جب محمد ہی نہیں رہے تو اب اسلام کا کیا فائدہ، مسلمان ہونے کا کیا فائدہ. جس لیے میں نے کہا آپ سے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جا کے ابو سفیان کے ساتھ معاملات طے کر لو، اب تو ہم سب ایک ہی ہو گئے، وہی نہیں رہے. یہ حالت ہو گئی. اور ایک صاحب تو اتنی دور چلے گئے تھے کہ ان کو آنے میں بھی 3 دن لگ گیا، تو رسول کو کہنے لگا پڑا کہ بھائی آپ تو دوری نکل گئے تھے بہت. تو یہ اس حد تک اس میدان میں بدحواسی موجود تھی. جب یہ آواز پہنچی تو 2 طرح کے جو ہے وہ نقطہ نظر بنا، 2 طرح کا ذہن بنا. ایک کہتا تھا کہ محمد نہ رہے تو اب جنگ کا کیا فائدہ، اور ایک کہتا تھا محمد نہ رہے تو اب جینے کا کیا فائدہ. سبحان اللہ. اس میں حضرت ابو دجانہ انصاری تھے جن کی بڑی خدمات ہے، حضرت حمزہ ان کی بہت بڑی خدمات ہے، اور مولا علی کے تو ابھی پھر انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ان کی تو الگ سے خدمات بیان ہوں گی بعض وقت. اور اسی میں جناب حمزہ اس بھاگ دوڑ میں جو ہے حبشی، جس سے کہ ہندہ نے وعدہ کیا تھا کہ تو نے اگر حمزہ کو مار دیا تو میں تجھے بہت انعام دوں گی. اس کے حبشی کے جو مالک تھا اس نے بھی وعدہ کیا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا بھی اس جنگ بدر میں مارا گیا تھا. تو اس نے ایک طرح کا چاقو ہوتا ہے، وہ ہے حبشیوں میں، وہ اس طرح یوں کر کے گھما کے مارتے ہیں، اس میں یہ ماہر تھا. اس نے اس طرح گھمایا اور جناب حمزہ کے پیٹ کو چاک گیا. جناب حمزہ نے اس کے اوپر حملہ کرنا چاہا مگر وہ گر گئے. اور اس کے بعد یہ آئی ہندہ آئی جناب حمزہ کے اس پر، اور اس نے جگر نکالا، اسے چبانا چاہا، کیونکہ اس کی نیت تھی، اس نے نیت منت مانی تھی، اور اس نے چبانا چاہا مگر اللہ نے اس کا اتنا سخت کر دیا کہ یہ چبا نہ سکی. پھر اس کے بعد اس نے جناب حمزہ کی انگلیاں، کان، ناک اور دوسرے اعضاء کاٹے اور اس کو پرو کر ہار بنایا، اور مکے میں جا کے باقاعدہ دکھاتی تھی کہ میں نے انتقام لیا ہے. اور جناب حمزہ کی لاش کو بڑا اس نے مسئلہ کیا اور اس کی توہین کی. تو یہ صورتحال ہوئی اس اعلان کے بعد. مگر اس کے بعد ہی رسول فوراً اس نشیب سے حضرت علی نے سہارا دیا، باہر آئے اور کہہ رہے تھے کہ میں ہوں، ادھر آؤ مسلمانوں، میں یہاں ہوں، انی رسول اللہ، میں تمہارا اللہ کا رسول ہوں، میں سچا رسول ہوں. مگر وہاں تو سب کو اپنی بھگدڑ ایسی تھی، بدحواسی تھی کہ لوگ جا رہے تھے، اور اس وقت ایک ہی ہستی تھی، سبحان اللہ، جو جیسے شمع کے ارد گرد پروانہ چلتا ہے تو میدان میں اسی طرح رسول کے ارد گرد علی کسی نے پوچھا بھی تھا جب اپنے معرکوں کی یہ جو پوائنٹ بتائے گئے تھے کہ یہ مولا کائنات ہم تو جا رہے ہیں، آپ کہاں ملیں گے؟ تو اس میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میں تو یہیں ملوں گا جہاں چھوڑ کے. ہاں، یہ مولا کا طریقہ جنگ تھا. 2-3 جنگ تھے جب مولا تلوار مارتے تھے تو ہمیشہ برابر سے وہ تقسیم ہوتا تھا بندہ، اور وار کبھی خالی نہیں جاتا تھا. اور دوسرا یہ تھا، مولا کہتے تھے کہ جب بھی جہاں چھوڑ کر جاؤ گے علی وہیں تمہیں جنگ کرتا ہوا ملے گا. تو جب رسول کو نکالا تو رسول کو بہت زیادہ افسوس تھا مسلمانوں کے اس رویے پہ. تو اس پر رسول نے کہا کہ علی تم، اس افسوس کے اظہار پہ کہا کہ تم کیوں نہیں چلے گئے، تم یہاں کیوں رہ گئے؟ تو رسول علی نے وہ جواب دیا جو قطع قیامت تک ایک اصول بن گیا، اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا. یعنی رسول کو چھوڑنا اتنا بڑا جرم
اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی مفصل اور بڑا مدلل جواب دے رہے تھے قبلہ علی احمد بلگرامی صاحب، خوبصورت انداز سے جنگ احد ہمیں سمجھائی ہے۔ ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آیا کہ یقیناً جنگ ہوئی، ہم نے پوری جنگ جس طرح ابھی قبلہ سنا رہے تھے گو کہ ہم دیکھ رہے تھے، اس جنگ سے اس دور کے جو مسلمان ہیں اور فی زمانہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے، وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے جو اسباب ہیں اس سے مسلمانوں کی اصلاح کا موقع فراہم کیا۔ جنگ بدر کو بہت مختصر تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں نے جیت لیا، تو کچھ مسلمانوں کے دل میں ایک تکبر سا پیدا ہو گیا تھا کہ جی یہ تو ہم نے جنگ جیتی، یہ تو ہم تھے، یہ تو ہم لوگ تھے، یہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں کہ اب اللہ ہم جو بھی کرے اللہ ہماری تو اللہ نے اس جنگ میں ان کو احساس دلایا کہ جو جنگ بدر میں تم نے جیتی ہے وہ اللہ نے تم پر رحم کیا تھا، بے شک اور تمہیں اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے، تمہیں جنگ میں ہمیشہ خلوص نیت سے اور عبادت سمجھ کے شریک ہونا چاہیے۔ دوسرا اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو کبھی اطاعت رسول، اطاعت امام اور اطاعت معصومین سے نہیں پھرنا چاہیے۔ ہم معصوم کے قول سے اگر منہ پھیر لیں یا ان کے برخلاف چلیں، ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے یا فائدہ ہو بھی جائے، مگر وہ فائدہ بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے گا۔ تو اس میں کیونکہ مسلمانوں نے رسول کی بات نہیں مانی، رسول نے کہا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا، انہوں نے درہ چھوڑ دیا، تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو تم حجت وقت کیا انکار کرو گے تو اتنی بڑی مصیبت نازل ہوگی کہ جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے مسلمان جو ہے وہ زیادہ متحد ہوں اور زیادہ اچھی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ آئیں اور جو ہے وہ جنگ کریں۔ یہی بات جو ہے آج تک کے مسلمانوں کے لیے کہ کبھی اپنے وقت کے امام اور معصومین کے قول کی سرتابی نہ کریں، بے شک ظلم کے خلاف جب بھی اٹھے تو اس پہ ذاتی مفاد نہ رکھیں، مال اسباب یہ ملے گا یہ ملے گا۔ جنگ احد بنیادی طور پہ جو اس پہ نقصان ہو اس کا سبب یہ تھا، مسلمانوں کے تقریباً 70 آدمی جو ہے شہید ہوئے، بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو 108 کے قریب بتائے ہیں، اور کافروں کے 20 سے 25 کے قریب درمیان میں جو ہے لوگ مارے گئے تھے۔ تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں شہید ہوئی، پورے مدینے میں ماتم کیا گیا، اور جناب حمزہ جیسا رسول کا ساتھی جو ہے سید الشہداء وہ جو ہے وہ شہید ہوئے اس کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں جنگ احد یعنی یہ فتح جنگ احد جو شوال کے ہی ایام میں موجود ہے، یہ پورا واقعہ آپ سماعت فرما رہے تھے، آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کا بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ علی احمد بلگرامی صاحب نے جوابات دیے۔ ہم اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار قبلہ علی احمد بلگرامی صاحب کی بھی نیک توفیقات میں، ان کے علم میں، ان کی معرفت میں اور بھی اضافہ فرمائے، اور اپنے ناظرین کے لیے ہم تمام یہاں پہ جتنے لوگ ہمیں سنتے ہیں، بہت ذوق سے سنتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں معصومین کے فرامین کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور بالکل جیسا حکم بتایا گیا اسی طرح اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج پروگرام علم اور عالم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ حیدر ٹی وی کی جانب سے ہم قبلہ علی احمد بلگرامی صاحب کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین کرام، آج اس پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد اگلی نشست میں آپ کے ساتھ دوبارہ اس پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گے۔ شوال کے ہی مہینے کی اور تاریخیں ہیں، وہ اپنے پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان آغا رضا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔